سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں سے کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، اور وہ ذات بڑی اقتدار والی اور بہت حکمت والی ذات ہے۔ سورہ جمعہ کی یہ آیت مبارکہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، کیونکہ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ رسول جو کہ اس امت کی طرف بھیجے گئے ہیں، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں، تو کیا یہ رسول صرف انہی لوگوں کے لیے تھے جو کہ آپ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے؟ تو اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آخرین منہم، کہ بہت سارے اور بھی ایسے ہیں لما یلحقو، جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں مگر وہ آنے والے وقت میں ملیں گے۔ لہٰذا قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو کہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے وہ بھی اس امت کا حصہ سمجھا جائے گا، اور وہ رسول جو کہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے گویا کہ وہ قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے بھی رسول ہیں، اور ان کی تعلیمات اور ان کی روحانیت اور ان کی برکات جو اس وقت کے دور کے امت کے لیے تھیں وہ آنے والی امت کے لیے بھی ہوں گی۔ اور پھر اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بشارت بھی ہے ایمان والوں کے لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جو اسلام قبول کریں گے، وہ جو ہمارے پہلے دور کے جو مسلمان تھے، صحابہ کرام جو کہ سابقین اولین تھے، یہ ان کے ساتھی جو ہیں وہ ملحق سمجھے جائیں گے، تو گویا کہ یہ ساری جو ہے وہ ایک امت بن جائے گی۔ تو اس میں ایک تو پیشن گوئی پھر یہ بھی ہے کہ بہت سارے اور لوگوں نے بھی ابھی اس دین اسلام میں داخل ہونا تھا، لہٰذا اس میں صرف عرب نہیں تھا بلکہ اس میں چین کا بھی آئے گا، روم کا بھی آئے گا، ہندوستان کا بھی آئے گا، عراقی بھی آئے گا، شامی بھی آئے گا، اور جب اتنے مختلف قوموں کے لوگ جب اس امت میں داخل ہوں گے تو ظاہری بات ہے ان کا اپنا کلچر بھی ہوگا، ان کی اپنی تہذیب بھی ہوگی، ان کی اپنی زبانیں بھی ہوں گی، ان کا اپنا لباس ہوگا، تو گویا کہ کیا اسلام جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ ہر طرح کا بندہ جو ہے وہ اس امت میں داخل ہونا ہے، تو یہاں پہ جو ایک اہم سوال آتا ہے کہ کیا ہمارا دین جو ہے وہ کلچر کو، تہذیب کو قبول کرتا ہے، ثقافت کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ڈیٹیل سے آئے گی، مگر مختصر یہاں پہ یہ کہ دین اسلام جو ہے وہ کلچر کے ساتھ نہیں ٹکراتا، تہذیب کے ثقافت کے ساتھ نہیں ٹکراتا، بالخصوص وہ ثقافت جو کہ اسلام کے کسی نظریے سے اختلاف نہ رکھتی ہو۔ لہٰذا جیسے اگر ہم شلوار قمیص پہنتے ہیں اور کوئی چوغا پہنتا ہے، اگر کوئی دھوتی پہنتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک امت ہونے کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ عرب کا چوغا ہی پہننا پڑے گا، یہ نہیں ہے۔ لہٰذا لباس اپنا ہے، ہماری بولیاں اپنی اپنی ہیں، تو گویا کہ اسلام ہماری زبانوں کو بھی قبول کرتا ہے، ہماری معاشرت کے اصولوں کو بھی قبول کرتا ہے، ہاں جو چیز عقیدے سے ٹکرائے گی اسلام صرف اس کو منع کرتا ہے۔ اور یہ بھی اس امت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں آپ کو ہر نسل کا، ہر زبان کا، ہر رنگ کا، ہر طرح کے کلچر کا بندہ جو ہے وہ اس امت میں نظر آئے گا، اور پھر سب سے خوبصورت بات یہ کہ وہ سب جو ہیں چاہے وہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں مگر وہ ایک امت جو ہے وہ شمار کیے جائیں گے۔ لہٰذا اس بات کو بعض مفسرین کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر یوں دیکھا جائے تو امت کے تو بہت سارے دور ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ امت میں شامل ہوں گے، مگر اس امت کا خاصہ جو ہے، لب لباب جو ہے، جوہر جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے جو صحابہ کرام تھے، یہ اس امت کا سب سے قیمتی حصہ ہیں، اور یوں کہا جائے کہ عرب جو ہیں اس امت کا سب سے قیمتی حصہ ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ البتہ باقی جو تمام امتیں اس میں شامل ہوتی جائیں گی اگرچہ وہ بھی امت شمار ہوں گی، مگر جو اہم حصہ ہے وہ نبی علیہ السلام کے دور کی امت کا حصہ ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام سے یہ بات پوچھی گئی تھی کہ نبی کہ اس آیت مبارکہ میں آخرین کون ہیں، تو 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام کی مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ فارس سے آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا کہ اگر حکمت جو ہے وہ ثریا ستارے کے اوپر بھی چلی جائے تو یہ قوم اس کو حاصل کر لے گی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اسی حدیث مبارکہ سے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو بھی بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں صرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نہیں بلکہ وہ تمام اجمی لوگ جنہوں نے آنے والے وقت میں جو ہے اس دین میں داخل ہونا تھا ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آخرین سے مراد وہ سارے اجمی لوگ ہوں گے۔ لہٰذا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی 2 طرح کی بعثت تھیں، مفسرین کرام اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ بعثت آپ کی تھی، اور ایک آپ کی بعثت جو تھی وہ بنی اسرائیل کی طرف تھی،
کہ زندگی کا ایک حصہ فرعون سے لڑتے ہوئے گزرا ہے تو باقی دوسرا حصہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ گزرا ہے۔ اور ہم تفسیر میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں بہت ساری مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک بعثت تو ان لوگوں کے لیے تھی جو کہ اس وقت آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک میں تھے، اور ایک آپ کی بعثت جو ہے وہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اور اس بات کو بعض اہل علم نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ چونکہ اس امت میں ہر طرح کے شخص نے آنا ہے، لہٰذا ان کی اپنی ایک ہسٹری ہوگی، جسے آپ یوں کہیں کہ ان کی سوشل ہسٹری ہوگی کہ یہ کس ملک سے تعلق رکھتے تھے، کس طرح کے ثقافت سے تعلق رکھتے تھے، ان کی ذات کیا تھی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس پوری امت کی جو ایک اسپرچول ہسٹری ہوگی وہ ایک ہی ہوگی اور وہ امت کی حیثیت سے ہوگی۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری مختلف قسم کی تاریخیں اپنے اندر سموئے ہوئے یہ امت ایک روحانی تاریخ رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ سب ایک امت ہے اور ایک نبی کو ماننے والی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا ایک پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ جو خوبصورت ربط بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے تو اپنے دور میں آنے والے ہر امتی کے لیے یہ پروسیجر رکھا ہوا تھا کہ آپ اس کو آیات سنائیں گے، آپ تزکیہ کریں گے، کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت دیں گے۔ لیکن وہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو تو نبی علیہ السلام کی ہستی مبارک نہیں ملے گی، تو پھر ان کے لیے ایسا کیا طریقہ ہوگا، کیا کرائٹیریا ہوگا کہ وہ بھی اس ساری وزڈم کو حاصل کر سکیں جو اس دور کے لوگوں نے نبی علیہ السلام سے لیا تھا۔ تو گویا کہ یہ ان دونوں آیات کا ربط ہے کہ جو فارمولہ نبی علیہ السلام نے اس دور کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہی فارمولہ جو ہے وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی کہ ان کو بھی پہلے آیات قرآنی سنائی جائیں گی، آیات قرآنی سے تزکیہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو کتاب کی تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے پاس ایسا کوئی نظام ہے؟ کیا ہم اسی طریقہ کار سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں؟ اگر تبلیغ والا تبلیغ کرتا ہے اور کسی بندے کو دین میں لے کر آتا ہے تو دین میں لانے کے بعد وہ اس کو کیا سیٹ اپ دے گا، وہ آگے اس کو کیسے پڑھائیں گے؟ کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کیسے اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں گے؟ آپ کے پاس کیا سیٹ اپ ہے، کیا نظام ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ ایون میں اور آپ کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ہم جب اس کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد کیا میرے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے قرآن کے ساتھ جوڑوں گی، کس طریقے کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ دین کے ساتھ جوڑیں گے؟ تو گویا کہ ہمارے پاس ایک سیٹ اپ بنایا ہے جو ہمیں نبی علیہ السلام نے دے دیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیٹ اپ کہاں نظر آتا ہے، کدھر ہے، کون اس کو فالو کرتا ہے؟ اور ایون جو دین کا کام کرنے والے ہیں کیا ان کو بھی یہ حکمت سمجھ آتی ہے، یہ طریقہ کار سمجھ آتا ہے؟ لہٰذا آپ میں سے جس نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دین کا کام کرنا ہے، قرآن کی خدمت کرنی ہے، تو وہ اسی اصول کو لے کے چلے گا۔ اب یہ باتیں بڑی تمہیدی ہیں جو کہ آڈیوز میں تو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اکثر لوگ ہیں وہ جب دین کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم سب کچھ ایک دم سامنے والے کے ذہن میں ڈال دیں، ایک دم اس کو ہم 100% مسلمان بنا دیں، اور ایک دم جو ہے وہ حلال حرام اور جائز ناجائز مستحب مکروہ ہر ایک کو جان کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے نبی کی یہ ٹیکنیک نہیں تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے بندے کو دین کی طرف لانا ہوتا ہے۔ پہلے اس کو ہلکا پھلکا سنائیں، فضائلی بات سنائیں، دین کے ساتھ جوڑیں، اور پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آگے لے کر چلیں۔ بعض لوگوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انہیں آج ہی بتا دیں کہ پردہ کیا ہے، انہیں آج ہی بتا دیں کہ نماز چھوڑنے کے کتنے گناہ ہوتے ہیں، بس انہیں بتا دیں کہ ماں باپ کا نافرمان تو پکا جہنمی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم کسی کو دین کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی ہے کہ سب سے پہلے ان کے دلوں میں قرآن اتارے تو صحیح، قرآن کی خوبصورتی، قرآن کی محبت، اس کی چاہت اس کے دل میں آئے تو صحیح۔ جب وہ قرآن سے محبت کرنے لگے گا پھر وہ اس کے حکموں سے بھی محبت کرنے لگے گا، پھر وہ اس کی ہر بات سے پیار کرنے لگے گا، پھر اس کے لیے عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم دین کی اس حکمت کو سمجھ سکیں۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک نے اپنی دو صفات لائی ہیں، عزیز اور حکیم، یعنی کہ ایک غلبے کی صفت ہے اور ایک حکمت کی صفت ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی نے اس دین کو غالب کیا تھا حکمت کے ساتھ۔ یہی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں اور یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ کار بھی تھا، اور آگے جا کے جو امتی بھی اس دین کا کام کرے گا تو وہ دین کو غالب کرے گا تو حکمت کے ساتھ کرے گا۔ اور پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ اس بات کو فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ نواز دیتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب ایک ایسی قوم تھی جو کہ پورے نقشے میں گمنام قوم تھی، اور بالکل ایک طرف ایک کنارے میں لگی ہوئی قوم تھی، نہ وہاں کوئی تجارت تھی، مال پیسہ تھا، آپاشی زراعت کچھ بھی نہیں تھا، حسن نہیں تھا، اور لوگ ان کو جانتے بھی نہیں تھے، گمنام قومیں تھیں۔ اور اس وقت کی جو مشہور قومیں تھیں کہ پرشیا کا عروج تھا، روم کا عروج تھا، عراق کا عروج تھا، چین کا عروج تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا عروج نہیں دیکھا،
ان لوگوں کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس گمنام قوم کو جو کہ عرب کے صحرا میں کی چھپی ہوئی قوم تھی، اللہ پاک نے اس قوم کو جو ہے اپنے قرآن کے لیے اور اپنے نبی کے لیے قبول کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فضل وہ نہیں دیکھتا جو کہ انسان دیکھتے ہیں۔ اللہ کا فضل کسی بھی ایسی چیز کے اوپر ہو سکتا ہے جس سے دنیا کچھ نہ سمجھتی ہو، مگر وہ اللہ کے ہاں قیمتی بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ فضل کیا صرف عرب قوم کے اوپر ہوا ہے؟ میں، آپ، ہمارے آباء و اجداد، ہم لوگ اپنے اپنے خطوں کو دیکھیں، ہماری ہسٹری اگر ہم جانتے ہوں، ہم کون تھے؟ ہم بھی گمنام تھے، ہمیں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے جو ہے ہمیں عزت دی ہے۔ ایون اگر اس آیت مبارکہ کو آپ انفرادی سطح کے اوپر بھی دیکھیں تو واللہ یہ 100% سچی بات ہے کہ جب انسان قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، لوگ آپ کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کو کچھ نہیں سمجھتی ہوتی، مگر اللہ کے ہاں وہ کیوں قیمتی بن جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو چنا، پھر ہم جیسے لوگوں کو قرآن کے لیے اور اس دین کی نعمت کے لیے چنا۔ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ کا فضل ان پر کیوں نہیں ہوا اور ہم پر کیسے ہو گیا۔ تو نہ ہم میں کوئی ایسی بات تھی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پہ اس وجہ سے یہ فضل ہوا، یہ محض اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چاہت ہے۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں جو آتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، تو بہت فضل والے ہیں اور عظیم فضل والے ہیں، یعنی کہ اللہ نے اپنا یہ فضل جو ہے کہاں کہاں، کدھر کدھر، کیسے کیسے نہیں تقسیم کیا، کس کس صدی کا انسان، کون سے جزیرے اور کون سے جنگلات اور کون کون سے صحرا جو ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہے اپنا نام دیا ہے، ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے۔ اور اگر آج کی لیٹسٹ دنیا میں دیکھیں تو کون سے گلی محلے کوچے بستیاں ایسی ہیں، خیمے ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو پہنچایا ہے اور ان لوگوں کو ایمان کی جو ہے وہ دولت سے سرفراز کیا ہے۔ لہٰذا یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں ایمان کے لیے قبول کیا ہے بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے کے لیے بھی قبول کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔